ایک بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب مہاجر آیا، بھوکا، اب آپ علیہ السلام کے گھر بھی فاقہ، آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک انصاری کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں کھانا کھلاؤں گا۔ حضرت ابو طلحہ جن کی بیوی ام سلیم تھی، اور ام سلیم نے انس ابن مالک کو حضور کے پاس چھوڑا تھا کہ یہ بچہ رکھے میرا، آپ کی خدمت کیا جائے گا، 10 سال تک وضو کرواتے رہے۔ تو انس ابن مالک کی ماں ام سلیم اور طلحہ جو ان کے خاوند تھے، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ میں کھانا کھلاؤں گا، لے گئے۔ اب گھر پہنچے تو بیوی نے ان کا کھانے کو تو بہت تھوڑا ہے، ہم نے بھی آج فاقہ کرنا تھا، تھوڑا بہت ہے وہ بچوں کے لیے بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اچھا یہ نہیں کہا ہے کہ مصیبت پاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، ساڑھی سنانی تو لیٹ ہو جاتے، ساڑھی جناب اٹھلی اوپرلی کر دینی نے۔ یعنی وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے خامدوں کے ساتھ، وہ عورتیں پرابلم اینڈ پہ نہیں، ایک بار سے مصیبت خامد لے کے آئے اور ایک گھر کی مصیبت کاٹ۔ میں اپنی بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں گھر بھی جانا ہے، میری بیوی بڑی کوآپریٹو ہے، ٹھیک ہے، نہیں سچی مجھے کوآپریٹو ہے الحمدللہ۔ تو وہ سولوشن اینڈ پہ کھڑی ہوتی تھی، تو ان کا ٹھیک ہے ہم بچوں کو نا بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، بچے بھوکے سلا دیے، کھانا رکھا، اور کھانا تو ایک بندے کا تھا، اب مہمان بھی تھا، اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بھی بجھا دیا، پتہ ہی نہ چلے کہ ساتھی نے ساتھ کھایا کہ نہیں، یعنی وہ جو میزبان تھا وہ مہمان سمجھتا رہا کہ ہم دونوں نے کھانا کھایا، حالانکہ اکیلے نہیں کھایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں یہ نیکی کی ہے، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب صبح حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں میاں بیوی نے آج عمل کیا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ مسکرا پڑا ہے اس کے اوپر اپنی شان کے لائق، کہ میری کمٹمنٹ کے لیے ایسا چھپ کے عمل اور اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں نا، یہ تمہارے بارے میں ہوئی ہے، یہ والی آیت کہ وہ انصار مدینہ ایسے ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم کی یہ قربانی قیامت تک قرآن میں تلاوت کی جاتی رہے گی کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر ان مہاجرین کو فوقیت دیتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر آگے ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا، وَمَن یوق شح نفسی، جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی پھر فلاح پائیں گے، جو نفس کے لالچ سے بچ جائے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبیاں تھی۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزرے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اور اے اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل باقی نہ رکھنا جو اہل ایمان مر چکے ہیں، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے۔ یعنی مسلمانوں کی یہ نشانی ہے کہ اپنی زندگی میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور جو آنے والے مسلمان ایسے پھر حسن سلوک کرنے والے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت سورہ الحشر کی آیت نمبر 10 پہ 2 گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن آلریڈی میں بول چکا ہوں مسئلہ نمبر 74 ایصال ثواب کے اوپر۔ سر وہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ کیا ہے، وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے۔ ایصال ثواب یوٹیوب پہ لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا، اس میں نے آیت کور کی تھی کہ یہ مرے ہوئے مسلمان کا زندہ مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے جو پہلے اہل ایمان ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ایک تو قبرستان میں کرتے ہیں نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، گھر میں بھی دعا کرنی ہے، جو مر چکا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اس پہ کئی ایک احادیث ہیں، انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اسی آیت سے سٹارٹ کروں گا، کچھ چیزیں میں ڈسکس بھی کر لوں گا، ویسے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 74 آپ ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایسے اہل ایمان کے لیے دعائیں کی جائیں گی نا کہ جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہے، تو ان کا مال ان کے قبضے میں نہیں آیا، بلکہ وہ مال غنیمت، وہ مال فے بنا ہے، اور پھر وہ آنے والے مسلمانوں کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے آنے والے لوگوں کو آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے ان مسلمانوں کے لیے جن کے ذریعے ہم تک ایمان کی دولت پہنچی ہے۔ یہ لالا بات ہے کہ آپ صرف انہی مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے جو آپ کے فرقے کے ہیں۔ میں اسلام آباد میں ایک جنازہ پڑھ رہا تھا، وہ ہمارے ایک قریبی دوست تھے، تو ان کی دادی ماں فوت ہوئی، تو ان کے جنازے میں گیا
تو وہ ایک دیوبندی مفتی نے وہاں جنازہ پڑھایا. تو نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جب وہ دعا کے لیے گیا تو وہاں اس نے کہا یا اللہ, یہ H11 کا قبرستان جہاں ہزاروں لوگ دفن ہیں, اس نے کہا یا اللہ جہاں پہ جتنے سنی مسلمان دفن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اور ظاہر ہے جب یہ دیوبندی کہہ رہا ہوگا نا سنی مسلمان, تو وہ سنی دیوبندی کہہ رہا ہوگا, کیونکہ سر المہند المفند میں لکھا ہے. عرض کر دیں کہ احمد رضا بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا جیسا کہ انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوا. اپنے مولوی انبیاء دے ایکویلنٹ تے دوئے شیاطین دے ایکویلنٹ, تو وہ سنی کا مطلب دیوبندی. ٹھیک ہے, منو تو بڑا وٹ چڑھیا. میں جب جیسی دعا ختم ہوئی نا, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یار اس نے یہ کیا دعا کی ہے, اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے؟ تو یہ دعا کر لے کہ یا اللہ جو مسلمان دفن ہے, ٹھیک ہے, اور دل میں تو اپنے بابوں کی نیت کر لے, وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا وہ کدھر ہیں, تو ان کی نیت کر لے. لیکن کم از کم یہاں پہ تو سارے لوگ شریک ہیں, اہل حدیث بھی ہیں. اہل حدیث کو تو تم لوگ نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. المہند المفند میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وابیہ ایک فرقہ, یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ظاہر سنی کہتے وہ ان کو بھی نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے, تو خیر پھر ان کے جو والد صاحب تھے نا میرے دوست کے, انہوں نے ان کو بعد میں گلہ کیا. حالانکہ وہ مولوی بدماش قسم کا مولوی ہے. بدماش اس اعتبار سے کہ آپ کو پتہ نہیں ان کا بڑا ٹیکا ہوتا ہے, چندہ بکس بھی ان کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ جناب اس طرح سہمے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے بریلوی جو ہے نا وہ قبروں کے سامنے سہمے میں کھڑے ہوتے ہیں نا, ہمارے دیوبندی وہاں اپنے زندہ بزرگوں کے سامنے سہمے میں ہوتے ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی, ہمیں تو پتہ ہے نا, پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو بال انہوں نے ہمت کر دی. اب وہ ہمت اس بندے نے کی جو لاکھوں روپے کا چندہ اس مسجد میں دیتا تھا. ہم نے بندہ تو وہی چنا نا, یعنی اس میرے دوست کے ابو. تو یقین کریں اگر کوئی اور ہوتا تو وہ سنتا بھی نہ. تو انہوں نے کہا ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ اب دوبارہ چیک کرنا جب کوئی جنازہ ہو تو ان تک نے دعا انہیں چینج کیتی ہے کہ نہیں. یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. حالانکہ قرآن پاک تو یہ آپ کو ڈائریکٹ دعا سکھا رہا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وہ سنی مومنین یا شیعہ مومنین یا دیوبندی مومنین تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر انجینئرنگ شروع ہو جائے گی, تو پہلے ہی درس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے, لہٰذا اس کو مزید انجینئرنگ سے پہلے اس درس کو ختم کرتے ہیں. اگلی بار انشاءاللہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے ہی ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.